اور وعید کے حوالے دے نال عرض کریں گے قرآن و حدیث دے وچوں، تے کوشش کریں گے کچھ وچوں بیان ہو جائے، اگر کچھ رہ گیا کو تے نہیں ہو سکتا کدے بھی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں گے، باقی آئندہ جو بھی کوشش کریں گے تے حاضر ساڈی بھی ہو جائے گی زکوٰۃ کے حوالے دے نال۔ اسلام کی پہلی بنا ہے کلمہ طیبہ، دوسری بنا ہے نماز، تیسری بنا ہے زکوٰۃ۔ تو یاد رکھو جتھے بھی دو امر متصل آ جان، اکٹھے آ جان، انہاں وچوں دو امراں وچوں ایک امر دا بھی بندہ انکار کر دے یا ہلکیاں جانے تو بندہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ضروری ہے کہ نماز کی بھی ایک بات ہو ہی جائے، اس واسطے کہ پہلے نماز کی گل آ گئی ہے تو یار کو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن سارے بیٹی آتے جی نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم کوئی نہیں نا، اسی قائم کرنی ہے۔ تو میں بڑا سوچ کے نا جملہ تو بڑا حیران بھی ہونا تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جڑا پڑھ نہیں سکیا وہ قائم کی کر سکے۔ نماز قائم کرنے کا معنی جاننا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرو، بڑا جامع معنی، بڑا ہی وڈا معنی ہے۔ تو یہ معنی میں اشارتاً اس طرح عرض کر دینا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر انج کھڑا ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تسی اپنے رب کے حضور کھڑے ہو نا تو اس طرح یہ نیت نہ کہ کھڑے ہو کہ گویا کہ تسی اپنے مالک کا دیدار کر رہے۔ اگر تواڈے وچ یہ طاقت نہیں، تواڈی اکھاں وچ یہ ہمت نہیں کہ تسی اس مالک کا دیدار کر سکو، کم از کم دل وچ یہ خیال کرو جس کے سامنے کھلوتا ہے وہ تے ویکھ ہی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک کا میں ترجمہ کر دیتا ہے دو لفظ، یہ نام ہے قائم کرنا۔ تو جڑا اس حد تک نماز دا پابند ہو جائے وہ حلال حرام کی تمیز کرے گا، پاک پلید کی تمیز کرے گا، اچھے برے کی تمیز کرے گا، وہ حقوق اللہ کی تمیز کرے گا، حقوق العباد کی تمیز کرے گا کہ وہ کہڑے کہڑے حقوق لاگو نے اور کہڑے کہڑے حقوق بندیاں کی طرف وہ لاگو نے تے کہڑے اللہ کی طرف لاگو نے۔ یہ نام ہے نماز قائم کرنا۔ تے جڑا پڑھ نہیں سکا انہیں قائم کی کرنی۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا، انج کہہ لو بندہ بڑا صوفی پرہیزگار، بڑے نماز کا تے بڑا پابند ہے، لیکن صاحب ثروت صاحب استطاعت مال وچوں دے تے زکوٰۃ واجب ہے تے زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا اس دی نماز اس نو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس دی نماز اس دے کسے کام نہیں آ سکتی، اس واسطے کہ اس نے ایک تے عمل کر لیا ہے لیکن دوسرا جڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ دا اس کی خلاف ورزی کیتی ہے، اس واسطے اس کی وجہ تو یہ پہلا بھی اس کا عمل جڑا ہے برائے گاہ تے بیکار ہے۔ تو اسی طرح بندہ نمازی پرہیزی تے ہے وے، خود بڑا نمازی پرہیزی ہے، حاجی نمازی صوفی ہے، عالم فاضل ہے، لیکن والدین دا بے ادب تے گستاخ ہے، والدین دا نافرمان ہے، اس کی نماز اس کا رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی
جب تک اس کے والدین راضی نہیں۔ اس واسطے کیونکہ اس کو بڑا پھردا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اعلی فاضل ہے، لیکن والدین ناراض نہیں۔ تے اگر والدین ناراض ہو جان، چاہے بندہ کعبے شریف کے اندر امام لگ جائے، وہ دے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ جس امام کی اپنی نماز نہیں ہو سکتی، وہ دے پیچھے پڑھنے والے کی کدوں ہو سکتی ہے؟ بڑے میں ذمہ داری نال بات عرض کرنا، اچھا تو جو والدین کا نافرمان ہو جائے تو وہ دے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو گستاخ ہو جائے، وہ دے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ والدین کا احترام جڑا ہے نا، وہ پیچھے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس کو بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تو یہ اکٹھے ذکر آ رہا ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جتنیاں آسانیاں اسلام وچ رکھیاں نے، جتنیاں کسے مذہب وچ نہیں، کسے دنیا جہان دے فرقے وچ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے سہولتاں دین اسلام وچ رکھیاں نے، اور یاد رکھو جب بندہ جب دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس دے اسلام کی حدود کی پاسداری کرنا فرض و واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر زکوٰۃ کے دیتے واجب ہے، تھوڑی کچھ تعریف تفصیل عرض کرنا۔ او مال، او نقدی، چاہے سونا چاندی کی صورت وچ ہوئے، چاہے پیسے کی صورت وچ ہوئے، جڑا ساڈے قیام چلتا ہے اس کی بات کرنی ہے۔ جڑی اتنے شے پائی نہیں جا رہی، وہ پھر بات کرنے کا مقصد کوئی نہیں، ٹائم ضائع کرنا ہے۔ ساڈے کول چلتا ہے پیسے چلتے نہیں، یا کسی کو زیور ہے، یہ چیزاں نے اور تیسری چیز کوئی نہیں ساڈے کول۔ ایک ہے تیسری چیز، وہ کی یہ فصل، زمین دا کاشتکاری، یہ ترے چیزاں رہ گئی۔ سب تو پہلے پیسے کی بات عرض کرنا۔ پیسے او مال، او رقم جڑی جمع کر کے رکھیے، پورا سال استعمال نہیں کیتی، چاہے بینک میں جمع کرا کے رکھیے، چاہے گھر میں جمع کر کے رکھیے، اللہ کریم نے ایک اصول وضع فرمایا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دے وچ حد لاگو فرمائی کہ اس مال دے اوتے، اس رقم دے اوتے سال گزر جانے تو بعد، ضروری نہیں کہ رجب شریف وچ زکوٰۃ دے، جس ویلے وہ سال پورا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 چو 2.5 روپے جڑا ہے نا 100 چو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کتنا دین آسان ہے۔ ادو تو کرنسیاں بھی بڑی گھٹ سن، دولت بھی بڑی گھٹ سی، 1450 سال ہو گئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2.5 روپیے ہی ہے، آج 1450 سال بعد بھی 2.5 روپیے ہی ہے، نہ گھٹ کوئی کر سکے نہ ود کوئی کر سکے۔ چاہیے یہ سی کہ ہوں سہولت زیادہ نہیں، کرنسی زیادہ ہو گئی ہے، 2.5 کی بجائے 50 کر لینا۔ اگر دنیا دے آخر لیا جائے، دنیا داری تو ویکھیا جائے، پر کوئی بھی بندہ طاقت نہیں یہ رکھ سکتا کہ 100 کی بجائے جو 2.5 کی بجائے 5 کر لو یا 50 کر لو یا 10 کر لو، نہیں آخر نہیں جی 2.5 روپئے زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون نافذ فرمایا 1450 سال پہلا، آج بھی 2.5 روپئے ہی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا اے محبوب تین میں آخرت تو 2.5 روپئے کرنی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پتہ چلا اللہ نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمایا، محبوبہ جنہیں چاہتا ہے اپنے امتیاں واسطے شریعت قانون نافذ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس پاس جب موضوع ادھر نکل جائے میں زکوٰۃ کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو 100 سے 2.5 روپئے زکوٰۃ آج بھی واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا سال گزر جانے تو بعد وہ دیتے زکوٰۃ واجب ہے۔ 52 تولے چاندی ہوئے گھر رکھی ہوئے اس دیتے زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر ایسا چیزاں پہ نے جنہوں کی مالی کے بنتی ہے، کسی بھی صورت نے پورا سال استعمال نہیں کیتے،
انہاں تے زکات ادا کرنا واجب ہے۔ انج کہہ لو اسا بچی دی شادی کیتی، جہیز دیتا 5-6 لاکھ دا، تے بچی نے گھر لے جا کے رکھ دیتا ہے، پورا سال انہیں نہ برتن استعمال کیتے نہ کوئی چیز استعمال کی، پورا سال گزر گیا ہے، انہاں دے اوتے زکات ادا کرنی واجب ہو گئی۔ اصل جہیز تے دیتا اپنے نک واسطے، عزت واسطے، لیکن استعمال کرنے دا ادب نہیں دسیا کہ انہوں نے استعمال بھی کرنا ہے گھر جا کے، یہ ضرورت واسطے استعمال بھی ہے۔ حالانکہ 3 سپارے دی سورۃ ماعون ارایت الذی ہے ہی سارا یہ ذکر، انشاءاللہ دے موقع تے وہی عرض کریں گے۔ اصل مال نے دیتا، سامان دیتا، جہیز دیتا، بڑیاں چیزاں دیتیاں، لیکن استعمال دا نہیں دسیا۔ سال گزر گئے گھر پہ رہ گئی، تو سال گزرنے تو بعد زکات ادا کرنی واجب ہو جائے گی۔ اگر زکات ادا نہیں کیتی تو پھر اللہ دی پکڑ آ جائے گی۔ تو زکات کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اے اسلام یا برائی وچ اگر بندہ ہلکا جانے یا معمولی سمجھے تو اسلام تو خارج بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین وچ ہے، اسلام دی بنیاد وچ ہے، بنیادن بنیاد نو اسلام دی اصل وچ ہے۔ مثال کے طور پہ نماز، کلمے تو بعد نماز ہے، نماز تو بعد زکات ہے، زکات تو بعد روزہ ہے، روزے تو بعد حج ہے۔ یہاں چو کسی چیز نو ہلکیا جانے یا معمولی جانے، آج کل جہل بندہ کوئی آخر وہ پتہ ہے جہاں نماز پڑھتے ہو نا بھی پتہ ہے، ایسے نہیں پڑھتے، ساڈا بھی پتہ ہے، نعوذ باللہ ہلکیا جاننے دے اس طرح لفظ بولنے دے نال بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں نماز نو معمولی جانیا ہے۔ تو کوئی بندہ آخر جی میں وہ فلان نماز بھی پڑھتا ہے، چور بھی کی ہوتا ہے، فلانا پیڑا بھی کام کی آتا ہے، فلانا بھی کی آتا ہے۔ میرے دوستو جواب دے ہوئے کہ نماز انہیں فرض ادا کیتا ہے، باقی وہ عمل جڑا ہے وہ جو دے کوٹ پکڑ ہو گئی، بے شک فرض دی انہیں ادائیگی کر لے۔ تو بات میں زکات کی عرض کر رہا کہ زکات کتنے اہم مسئلہ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور خلافت دے اندر زکات دا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، تو جدو انکار کر دیا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اگر کسی نے اونٹ دی نکیل بھی زکات بن گئی تے ادا نہ کیتی خلافت صدیق اکبر دے اندر تے ابو بکر صدیق اس دے نال جنگ کرے گا اور اس کو زکات لے کے چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ہوں تو آدھے جتنے کوئی لگیا اتنے لگا رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے کارنامے نے آپ کی حیات طیبہ دے، لیکن میں صرف زکات کا مسئلہ ذکر کہ آپ نے زکات کے واسطے اس حد تک بیان فرمایا، اور قرآن نے بھی بڑا صراحتاً بیان فرمایا۔ کہ آؤ تھوڑا یا قرآن کا تعارف کر لئیے، اس تو بعد اگلی گل کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، خاطب بھی ہوتا ہے بے ایمان والے، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس فرماندہ نہ تے دا معنی سے اے لوگو مطلب کسی کے مسلمان بھی نہیں، ہندو بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، یہودی بھی نہیں، کافر بھی نہیں، سکھ بھی نہیں، جو ساری دنیا ہے، پر نہیں اللہ نے جدو بھی وہ خطاب فرمایا نا محبت والا کوئی یا کام کرن دا یا کوئی ادب احترام دا یا کوئی مسئلے دا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والے ہو۔ میرے کو ذہن کے مسئلے بڑے نہیں، لیکن میں موضوع عرض کرنا ہے، ہر پاس سے میرا خیال ہے، ہر پاس سے میری نظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اے ایمان والو، یا اللہ کی بولے انہا کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ بے شک بہت سارے پادری تے جوگی جڑے نے نا، پادری تے جوگی یہ کی کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ جھوٹے طریقے نال، غلط طریقے نال دان آ کے اپنے کو حکایتاں سنا کے تہن ورگلا کے تے مال لوگوں دا کھس دے مال کھاندے نے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں دا غلط طریقے دے نال مال کھاندے نے. یہ اور انہاں دا کام کیڑا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ دی راہ کو روک دے. تو پتہ چلیا کہ اللہ دی راہ کو روکنا جڑا ہے اے کلمہ پڑھنے والوں دا کام نہیں، اے انہاں دا ہی کام ہے، پاویں کسے طریقے نال ہوئے. ہوں کوئی بندہ بھی کاری میں تو آپ دھیان کر کئی آنے جی کاری سارا میں کسی کا نام تو نہیں لیا کسی کا ذکر کر میں تو قرآن پڑھ جاؤں اللہ تے اللہ کے رسول کا فرمان پڑھ جاؤں کسی کا گل ہی نہیں کر رہا تو جو کوئی باہر نکلا کاری تو میرے بھی آپ گئے آ تو پورے میں اتنا کیا کہ اچھا یہ قرآن کے مخالف اسی آ گئے کسی تے بھی گل نہیں کر رہے اللہ تے اللہ کے رسول کی گل ہے. فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ دے راہ کو روک دینے تے اللہ دے راہ کو روکنا اللہ نے دسیا اے کنہاں دا کام ہے؟ پادریاں تے جوگیاں دا کام ہے، جادوگراں دا کام ہے، مسلماناں دا کام نہیں. مسلمان تے اللہ دی طرف بلاندے نے آ جاؤ پڑھ دیا قرآن کی آیت اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اشار فرماندا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ دا قرآن 24واں پارے وچ پڑھ لیا میرے مسلمان بھائی. فرمایا من احسن قولا، او کیڑا بندہ جنی اتنی سونی گل ہوئے، سبحان اللہ. کون ہے جڑا اتنا سونا بولدا ہوئے پیا یا اللہ کی دی گل ہی. فرمایا من احسن قولا، اس بندے دے نال ود کے کیڑے بندے دی سونی گل ہو سکتی ہے؟ ممن دعا، جڑا بلند ہے یا اللہ قدر. فرمایا ممن دعا الی اللہ، اللہ وال بلا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کہنا یار میں کیڑی سونی گل پہ کرنا، جانا یار میری گل بڑی سونی ہے، جانا میری گل بڑی سونی ہے. میں کہا آیا یار تو اپنے کول فتوے لائی ہونے، دوجا یہ کہا کہ میں تو اپنے کول فتوے لائے. میں کہا آج اللہ دا فتویٰ پڑھیے. سبحان اللہ. اللہ دا فتویٰ کیڑا ہے؟ 24واں پارا پڑھ دیا ماتا کو کرے دی تے قرآن سے تو ہتھے پڑھے ہوئے میں ڈھونڈ کے 10 بھی لینا میں ایتھے اے لکھی حافظ بے شک نہیں ہیں اتنی کاؤندیاں نے. سبحان اللہ. تے ضروری نہیں میں حافظ آدم سنانے واسطے حافظ نہ ضروری ہے قرآن جڑا پڑھتے ہیں انہوں بھی آؤندیاں ہوندیاں. ساڈا ایک نمازی قرآن نمازی ہے پولیس کا رکھا ہے، سارے پولیس دیکھ جیسے تو نہیں نہ ہوتے، وہ 5 وقت مسیطے ہوئے تو 5 وقت قرآن پڑھ کے جاتا ہے. ہر روز 12:30 بجے تک وہ مسیطے پہنچ جاتا ہے، دنیا داری سارے کام کا کے پٹھے پا کے جاتے ہیں. ہوں تو 75 تو بھی اتنے پہ جاتے ہیں. انہیں پولیس میں رہ کے قرآن پاک پڑھیا بھی ایک قاری صاحب کو تو قرآن پاک پڑھتا ہے، سر کی تہجد اٹھ کے پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے. ہر ہفتے وہ قرآن پاک ختم کر چھڑتا ہے، مکمل پڑھتا ہے. تو
وہ حافظ صاحب مسئلہ سنانا نا کہ میں آخر چاچا غلام علی دسو بھائی آج قاری حافظ صاحب نے کتنے رکوع سنائے اور آخر یہ ایسے لفظ ہے قاری صاحب نے قرآن ختم منزل ختم کی ہے نا اتنے رکوع سنائے تو اتنے اس پارے چ سنائے تو گل کرنے مقصد ہے بھی میرا قرآن پاک پڑھتا ہے نا ان پتہ ہوتا ہے فلانی جگہ تو فلانی آیت پڑھی ہے تو یہ قرآن تو بندہ ہو ہی منحرف قرآن دے نیڑے نہیں لنگنا جدو گل کرنے جناب ایسے ہے نا ساڑھے مولوی نے وہ قرآن سنے میں کہا مولوی نے سنانے تسی کیوں نہیں سناتے تو میرے مسلمان بھائی اس تو بات میں عرض کرنے کہ نا جو اللہ نے قرآن کی گل کر لی ہے تاکہ پریشان کوئی نہ ہو اللہ فرماتا ہے ممن دعا الی اللہ اس بندے نال جڑا اللہ وال بلا رہے کیڑی گل ہے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعملا صالحا وقال اننی من المسلمین اللہ فرماتا ہے کون ہے وہ بندہ جنی اتنی سونی گل ہے اتنی سونی گفتگو ہے یا اللہ کیڑے بندے دی جڑا اللہ وال بلا رہے تے آپو بھی بڑا چنگا ہے پیڑا نہیں چنگا ہے وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور گل کو نہیں کہندا اللہ دی دعوت دیندا ہے تے خود بھی بڑا نیکوکار ہے پرہیزگار ہے تے آندا ہے یار میرے نال جھگڑے دی لوڑ نہیں میں مسلمان ہوں سیدھا سیدھا نا یار میں مسلمان ہوں وانا من المسلمین میں مسلمان ہوں تے اللہ فرماتا ہے اودے نال وڈی گل پھر کس دی ہو سکدی ہے تے انہاں دا تعارف کرایا اللہ تعالی نے تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے جڑے نے نا یہ جو بندے کیڑے بندے انہاں کثیرا من الاحبار والرہبان بے شک کہ بہت سارے جڑے پادری تے جوگی نے نا یہ کی کرتے ہیں لیاکلون اموال الناس لوگوں دا مال کھاندے نے تے کھاندے کیویں نے بالباطل غلط طریقے دے نال جھوٹے طریقے دے نال ناجائز طریقے دے نال ناجائز طریقہ کیڑا ہے جڑا تن اللہ دی عبادت تو ڈک لوے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات تو ڈک لوے درود سلام تو منع کر لوے سمجھ لے وے انہاں وچوں ہی تے آخر جی میں دین دی گل ہو رہی ہے دین دی گل یہی اللہ تے اللہ دے رسول دا نام نہیں لینا چاہے کسی کیٹاگری وچ ہوئے اکثر میں نام نہیں لینا پہلے عرض کیتے میرا ذکر نہیں کسی نال کئی کیٹاگریاں کسی ہر فرقے وچ تے انہاں دا کام میرے کول جی آ گئے ہو اسی جنہاں دے ٹھیکیدار ہاں میں کہا تیرے کو اوقات گئی تو اللہ تو مننے ہی کون ہے یہ مننا ہے تو سجدہ کرنے کی توفیق تین اللہ نے نہیں دیتی تے جڑے کول بھائی نہیں ہے نا بھی تو ڈک دیا تے تو جڑا آپو روڑیا جاندہ ہے وہ دوجن کدوں متاں دے سکتا ہے تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ انہاں تو بچنا ہے دسن دا قرآن وچ مطلب یہ کہ ایو جائے بندے کولوں بچنا ہے کیونکہ یہ اللہ دا راہ روک دے تے اگے گل جڑی کیتی وہ زکات دی کیتی کیونکہ وقت بڑا شارٹ کٹ ہے چلو ایسا ہے ترجمہ مکمل کر دیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سبحان اللہ قرآن سن کے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وعید نہیں ہے چڑک ہے سبحان اللہ سختی ہے وعید آدھیں چڑک نو ناراضگی نو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جڑے جمع کردے نے سونا تے چاندی، سونے تے چاندی دا ذکر فرمایا کہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کرتے، جمع کیتا نا کہ اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کرتے، تے یا اللہ کی حکم ہے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سنا دو۔ توبہ کرو، خوشخبری سنا دو، حالانکہ یہ تو بری خبر ہے، اللہ تعالیٰ دا ویکھو نا وعید کتنی سخت ہے، عذاب علیم دردناک عذاب دی، یہ تے وعید ہے، یہ تے بری خبر ہے، تے اللہ فرمارے خوشخبری سنا دو۔ یہ کی مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دا غصہ اس حد تک ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب انہوں نے خوشخبری انہوں دے واسطے یہی ہے کہ یہ جی جوڑ کے رکھے ہیں نا تو میری راہ بھی تو دینے دی طاقت نہیں پئی، کہ انہوں نے تھوڑے واسطے یہی خوشخبری ہے کہ دا چکھو مزہ بے شک تے کنز سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان میں بڑے بڑے صحابہ کبار رضوان سخت غنی سان مالدار سان، تو کیا پھر قرآن دی نص نال تے ممانت آ گئی؟ تو یاد رکھو مال جمع کرنا منع نہیں، مال جمع کرنا منع نہیں، حلال کمائی کے نال مال لیانا یہ نہیں میں رستے تے لٹ کے لے آنا بھی اتنے کوئی گزر چکیا ہے، پاویں کسی طریقے دے نال ہے لوکاں دال لا کے ورگلا کے تے جھوٹے فریب جھوٹ موٹ سنا کے لے آنا، جی اج کل ہو رہا ہے کام جادو ٹونے والے دا غلط طریقے دے نال مال نے جمع کر لینا، اصل بات ہونا دیئے کیونکہ جادو ٹونے کرنا ہے ہونا دا کام ہے، جڑے ایمان تو خارج تے یاد رکھو جادو سکھن دے نال ہی بندہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، بے شک کافر ہو جاتا ہے، وہ دن کوئی نماز کلمہ نہیں بشک لاکھ نمازاں پہ پڑھے، ہاں جڑا شریف دم درود ہے نا یا تویز وغیرہ ہے قرآن حدیث وچوں وہ دی ممانت نہیں، تو جڑا جادو ٹونے دے نال ہے نا وہ دی ممانت ہے، وہ دے نال بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں جڑی عرض کر رہا صحابہ کرام نے رضوان بڑے بڑے مالدار سن، سیدنا عثمان غنی لقب بھی غنی غنی تاں ہی ہوتا ہے جو کوئی کول بھی ہوئے تھے، سبحان اللہ، پر وہ غنی سان ساڈے ہر دے غنی نہیں سان، جدو اسلام نو مال دی ضرورت پئی ہے نا تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے نمبر تے کھڑوتے ہیں، سبحان اللہ، جے مسجد نبی شریف دی واری ہے تے عثمان دا پہلے ہی نمبر آیا ہے، سبحان اللہ، جے میرے روماں نو خریدن دی گل آئی تے عثمان ہی آیا، سبحان اللہ، تے جے اگر مسجد نبی شریف دی توسیع دی گل آئی تے عثمان ہی آئے نے، تے جے اگر جیش الاسرا غزوہ تبوک دی گل آئی تے حضرت عثمان ہی آئے نے، تے آئے تانے جو کول ہے سی مال تے، تو مال جمع کرنا جڑا ہے نا اے ممانت نہیں، مال جمع کر کے اس کے حقوق ادا نہ کرنا اے ممانت ہے۔ حقوق کی نے میں ان حقوق کی ایک بات عرض کر رہا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، حقوق کہے نے کہ مال بندے نے جمع کر کے رکھے ہے، سال گزر کے زکات بھی ادا نہیں کی، تے جس مال وچ زکات ادا نہیں کی جاندی وہ کتنا کہ دل کرتا ہے میں کسی اپنے غریب بندے پڑھان دے آواں، حق تے ادا نہیں نہ کر سکیا، جڑا زکات ادا نہیں کر سکیا وہ کتنا کہ اس بندے دا دل کرے گا وہ مسیح 1000 روپے دے لئیے، حالانکہ آج تک 1000 دی بھی ویلیو تو 10 تو تھلے آ گئی، تے کئی بندے آخر کریے تہاڈا کی، میں آخر تے گل ہے جی تو کی کرنا ہے، میں دنیا دے کاروبار کرنا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی گل ہے، تے تسی کہ میں کاروبار تے کوئی نہیں کرتا اور دنیا دے معاملات بھی کوئی نہیں ہے،
جی تھوڑا پھر کیویں وقت گزرتا ہے؟ میں کہ ایک ہے کام کیوں کہ میں کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دا چوکیدار ضرور ہے سبحان اللہ تے جتنے دنیا دار نو اللہ تعالیٰ انج نواز ہے تے چوکیدار نو کچھ نہیں دے گا سبحان اللہ تو میرے مسلمان بھائیو حقوق ادا نہ کرنا زکوٰۃ ادا نہ کرنا صدقہ خیرات نہ کرنا اللہ دی راہ وچ خرچ نہ کرنا اپنی اولاد دے جائز طریقے دے نال خرچ نہ کرنا اپنے رشتہ داراں تے اگر غریب رشتہ دار اس نو ادا نہ کرنا یہ سارے مال دے حقوق نے بے شک یہ اگر ادا نہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم اے محبوب نواز دردناک عذاب کی خوشخبری کہ میرے مسلمان بھائیو بندہ نے چیز اتنی کہہ سکتا ہے مشورے ہی دے سکتا ہے سمجھا ہی سکتا ہے منت ترلے ہی کر سکتا ہے میں رسول تے بہ کے اگر اللہ تعالیٰ دی ذات عزت دے دولت دے رتبہ دے مقام دے دنیا دی چیز دے کہ ناشکرا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تو اس کے حق بھی ادا کرنے چاہیے بے شک سبحان اللہ اور بڑے وچ مسئلے نے اندہ جو میں انشاءاللہ عرض کریں گے اگلی آیت جڑی وہ مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت نال بیان فرمائی ہے زکوٰۃ کے حوالے دے نال اس واسطے زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ انکار کیتے بندہ پکا ٹھکا کافر ہے اس واسطے اگر بیان نہ کر کے نہ دسیے تو اسی بھی گناہ کبیرہ دے مرتکب ہاں اس واسطے ساڈا بھی دسنا فرض ہے کہ سال وچ زکوٰۃ دی بھی گل آندی ہے جتھے فضائل سن کے ساری قوم آندی ہے سبحان اللہ پانچ دن پاک دے فضائل سنائیے تے بڑے خوش ہو کے سبحان اللہ چار جانا دا ذکر سنائیے تے سارے مسلماناں نے سبحان اللہ یار والے پیر دا نام لئیے تے آندے سبحان اللہ تو عید دی گل سنائیے تے آندے سبحان اللہ رسالت کی گل سنائیے سبحان اللہ تے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا اے وی قانون ہے زکوٰۃ والا مسئلہ اے تے بھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہ اے وی تے اللہ دے رسول دا فرمان ہے نا بے شک اے وی تے دین ہی ہے نا بے شک ایک بندہ آکھنے لگا کر جی دین وچ ایڈی سختی تے کوئی نہیں میں کہا ہاں کیا آخر یہ دین سے سختی نہیں ہے آخر یہ قرآن آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ کسی تے بھی سختی نہیں کرتا تو تسی ایڈا سخت تو بول دیو پہ میں کہا استغفر اللہ میری تکلیف مجال ہے لیکن بات یہ کہ میں عرض کیتا کہ جناب یہ قرآن کی آیت ہے تو اس طرح ٹکڑا یاد کر لیا کہ گل جی میں یہودیاں آتا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے سارا پڑھنا چاہیے بے شک جو کی ہویا یہودیاں دی گل تو سا کیتی میں کہا یہودی جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت ہوندی سی نا تو رات وچ اوتھے ہاتھ رکھ کے اوتھے چھپاندے سا تے یہ جڑی گل ہے نا ادھی با دین چ سختی نہیں یہ اگلی بھی آیت ساری پڑھنی چاہیے کہ کنہاں واسطے سختی نہیں تے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دی واسطے اے آیت نہیں او دی واسطے دین دے وچ مکمل داخل ہونے دی شرط ہے سبحان اللہ مکمل دین دے احکامات دے انہوں بجا لانے کا حکم ہے تے میں چھوٹی جی مثال یہ عرض کر دینا میرا وقت ختم ہو چکا ہے گفتگو ختم کرنا ہے بچہ 7 سال کا ہوئے تے نماز دا کہن دا حکم ہے 10 سال دا ہو جائے تے مار کٹ کے لیاؤں دا حکم ہے تے جب سختی نہ ہوتی تو پھر مارن دا تو حکم نہیں سی نہ ہونا بے شک تے میرے مسلمان بھائیو اس واسطے جڑا نا دین نو سمجھنا چاہیے سارے نو سمجھنا چاہیے یہ نہیں آدھے ادھا سمجھو تے ادھا چھڑ دو او پرانی بات ووٹیاں نال راضی ہے تے شورے نال ناراض ہے دین پڑھو تے سارا پڑھو سارے دین نو مننا چاہیے فضائل ہم تاں سبحان اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے احکامات ہم تاں سبحان اللہ یا بے شک سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کر سکنا کہ اللہ تعالیٰ سن شعور عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے